اور آگے بڑھاتے ہوئے میں الشبا عالمگیر کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور توحید و شرک کے موضوع پہ تھوڑا گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا۔ میں الشبا عالمگیر آپ لوگ کے سامنے توحید اور شرک کے ٹاپک پر بیان کرنے جا رہی ہوں۔ توحید عربی لفظ وحدہ سے بنا ہے جس کا معنی ہے یکتا ہونا۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات اور افعال میں اکیلا اور خاص ہو۔ قرآن میں سورہ یونس آیت 107 کے مطابق اگر اللہ کوئی بھی تکلیف دے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچانا چاہے تو دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب مل کر بھی اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی۔ اسی لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا، یعنی خالق پیدا کرنے والا، رازق روزی دینے والا، مالک اور حاکم ماننا۔ توحید کے اس قسم کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ توحید الوہیت، توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے تھے۔ تمام عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو یہ اللہ کی عبادت میں یعنی توحید الوہیت میں شرک ہوگا، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ یا رکوع کرنا۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کے 99 نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں۔ انہی ناموں کا معنی مطلب تفصیل ہے۔ یہی معنی مطلب تفصیل اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر ماننا توحید اسماء و صفات میں شرک ہوگا۔ جیسے اللہ کا ایک نام ہے العلیم، یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اگر یہی علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر مانیں گے تو یہ اللہ کا نام العلیم میں شرک ہوگا۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا۔ اب توحید کا ٹوٹل اپوزٹ ہے شرک۔ شرک سب سے خطرناک گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں فرمایا، شرک کرنے سے جنت حرام کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے ہمیشہ کا جہنم ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 سے لے کے 88 تک، شرک کرنے سے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، شرک اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی گناہ ہو اللہ چاہے تو معاف کرے گا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ شرک بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ اس سے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ کا جہنم ہے۔ جہاں تک ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیشہ نیک اعمال کریں اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیاوی علم کے ساتھ دین کی اچھی تعلیم عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بہت ہی خطرناک گناہوں سے اپنے آپ کو ہم لوگ کو محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک وزادک اللہ فیک۔ یقیناً جو شرک ہے بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ بے شک شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آسمان و زمین بھر کے اگر کوئی شخص اگر گناہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔
اسی لیے اللہ تبارک اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، یعنی تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی چیز کی شرک نہیں کرو. لو قتلت او حرقت، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک کیا چیز ہے. آج ضرورت ہے ہم مسلمانوں کے اندر، خاص کر کے خواتین کے اندر، وہ توہمات میں وہ ایسے شرک کر جاتے ہیں جو کہ وہ اپنی آخرت بہت برباد کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی نہیں معلوم کہ شرک کیا ہے. بہرحال میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے یہاں ایک خاص طور پر عورتوں کے لیے شرک کا جاننا، توحید کا جاننا بہت ہی ضروری چیز ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے. ایک کہ اگر دین کی جب باری آئے اور اگر ایمان کی باری آتی ہے تو ایسے موقع پہ دین کو اور ایمان کو ترجیح دینا چاہیے ہر چیز سے. ایک ہمارے یہاں کی بات ہے کہ ان کے گھر والوں نے یعنی سسرال میں ان کو مرغا دینے کے لیے بتایا گیا اور بولا گیا کہ مرغا کو گاڑ دو زندہ. وہ بیچاری پڑھی لکھی لڑکی تھی، انہوں نے بولا کہ ابھی تک تو جو آپ لوگ کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، لیکن یہ شرک ہے اور یہ کام میں نہیں کروں گی چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی ہمیں جرمانہ یا کوئی بھی ہمیں سزا دی جائے. لاش میں وہ اپنے میکے میں چلی گئی. یہ ہونی چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے اور اس وقت کیا اسٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پہ جمے رہنے اور شرک کے بارے میں علم حاصل کرنے اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.